طور پہ الخدمت کے جو کفالت یتامہ پروگرام میں جو فنڈ ریزنگ ہے بنیادی طور پر وہ اس تقریب کا ایرو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسی سلسلے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی شاعری کی، تو دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ صورتحال جو سیاسی وہ بڑی آج کل ڈاماڈول قسم کی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے دل لگانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، 15-20 دن سے پیچھے ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ پرانی چیزیں ہیں، لیکن ہوتا ہی ہے کہ صورتحال جب نئی ہو جاتی ہے تو پرانی چیزیں پھر نئی ہو جاتی ہیں۔ تو دو چار چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ گردن ہے اور کوٹا کوٹا ہی ہوتا ہے۔ گردن، اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہنسنا ہے یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے، اور یہ جو مزاحیہ شاعری جو سنجیدہ شاعری ہے یہ ویسے بھی محبوبہ کے گرد گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب خواجہ صاحب ماشاء اللہ ہمارے بڑے پرانے دوست کے سامنے بیٹھے سے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ عین شرعی شاعری ہے اور اسلامی شاعری ہے، تو اس کو انجوائے کریں۔ اور ویسے درمیان میں پڑتا ہے، کوئی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی شکل ادھر نہیں آ رہی، اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے ہنس سکتے ہیں، گھر میں تفتیش کا کوئی ڈر نہیں۔ اگر پوچھا جائے تو کہیں میں نہیں ہنس رہا تھا، ساتھ والا ہنس رہا تھا۔ بہرحال کہ گردن ہے اور کوٹا کوٹا ہی ہوتا ہے، کھڑا ہمیشہ کھڑا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری، بڑا ہر تھا بڑا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے، اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے۔ پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ پہلے ادھروں پھر ادھروں پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جو لوٹا ماشاءاللہ آپ اس کو کافی زیرہی بخشتے ہیں، اور آپ کی تالیاں ہاتھ کو بھی آپ نے وہ ایسے ہوا کہ ایک بچہ تھا چھوٹا، تو وہ سارا دن اپنا انگوٹھا چوستا رہتا تھا۔ تو اس خاتون نے ساتھ والی ہمسائی سے پوچھا کہ تمہارا بچہ بھی میرے بچے کی عمر کا ہے لیکن تمہارا بچہ انگوٹھا نہیں چوستا، جبکہ میرا بیٹا انگوٹھا چوستا رہتا ہے، اس کی خراب عادت میں کس طرح ٹھیک کروں؟ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے بچے کو ایک ڈھیلی سی نکر سلوا دی ہے، اس کو سارا دن اس کو اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی۔ تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ آپ کسی نے بھی مطلب نہ انگوٹھا چوسنا ہے نہ ڈھیلی نکر کو ہاتھ لگانا ہے، تو آپ تالی بجا سکتے ہیں، آپ کو دونوں فری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم نظامی بھائی لوٹے کے حوالے سے کہ لوٹا کیا ہے؟ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد کی پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد کی پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے۔ ایک اور تازہ قطع کہ بالکل تازہ ہے کہ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلی اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کام پہ ٹانگ جاتی ہے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے،
اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رام جاتی ہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلی اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کام پہ ٹانگ جاتی ہے. اور ایک چھوٹی سی نظم، 3 مصروں کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے بات سے بات نکل آتی ہے. ذرا دیکھیں بات کیا ہے، اس نے کیسے بات نکلی ہے. کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوسری بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیر صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے. اور ایک کہتا کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. پونا گھنٹہ سر کھڑکا پھر بابا جی یہ بولے، سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. اور ایک اور کہتا ہے قدر مشترک. اچھا کوئی یہاں پہ کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا اندھیرا نظر نہیں آ رہے. تو ویسے بھی انہوں نے کیا پتہ نہیں کوئی ٹیکسی نہ میں ان سے مانگ لوں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں کسی نے کھڑا کیا. یہ کہتا ہے عنوان ہے قدر مشترک. قدر مشترک تو کامن سملیرٹیز کہ کیا کیا چیزیں مشترک نکل آتی ہیں دو چیزوں کے، دو لوگوں کے درمیان. کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی بکری ایک پسوڑی ہے. عشق محبت اپنی ٹائپ کی بکری ایک پسوڑی ہے. اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. رن منیتی اور سرکاری نوکری کو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. اور کہتا کہ یہ سیانے بابے، لیکن بابا کیسا سمجھدار ہے، کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں. یا عام طور پہ کسی شہر چل جائے، خانپور سے رنگیار خان، صادق آباد، چورکانے، جہاں مرضی چلے جائیں، دیوار پہ کوئی نہ کوئی بنگالی بابے کا، آمن نجومی کا کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں ایسا تعویذ دے گا یہ وہ. تو پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر واپس گھر میں کیسے جائے گا. اور ایک پرانا بڑا پرانا اشعار کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. سمجھ نہیں آتی بتی تارے کو کس سے بخشائے. اس کی ماں تو فیڈر تھی اور اس کے دودھ کا ڈبا تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے. پچھلے برے جہاں پر ہم نے گویا کوکڑ دبا تھا. جب بھی بات ہو رہی تھی کہ جو پروگرام ہے کافی لیٹ شروع ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی پروگرام کا لیٹ شروع ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. ہاں کسی ٹائم پر شروع ہو جانا تو حیرانی کی بات ہے. وہ ایک ملتان، اچھا میں کوئی اب یہ سمجھے پرانی عادت ہے اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور وہ خرابی یہ ہے کہ میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں. میں عام طور پہ وہ وقت کی پابندی کا بتا رہا تھا کہ ایک نا مجھے کارڈ ملا کسی فنکشن کا، ادبی فنکشن کا کارڈ تھا. تو اس پر بڑا ترکیبی جملہ لکھا ہوا تھا. تقریب کا آغاز 8 بجے ہوگا. نیچے بریکٹ میں لکھا کہ پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں، پروگرام پورے وقت پہ شروع ہو جائے گا، کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا. میں تو ہمیشہ ٹائم پہ جاتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں تھی. میں نے کہا چلے شکر ہے یار انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو میرے فون پہ گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا تو مجھے تقریب کا میزبان تھا دوسری طرف وہ تھا.
مجھے کہتا ہے کہ وہ دراصل جی وہ آپ کو تو خالد صاحب پتہ ہی ہے، آپ وقت کے پابند ہیں، آپ پورے 8 بجے آ جائیں گے، پھر شور مچے گا، تو آپ احتیاطاً آپ 9 بجے آئیں. مطلب اندازہ کریں کہ اس نے کارڈ بھیجا ہے، کارڈ پہ تاکید بھی کیا کہ 8 بجے آئے، تو خود ہی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے آئیں. تو یہ ہمارا مطلب ایک سوشل ہمارا ایک شاید پرابلم ہے، جینیٹک پرابلم ہے یا کیا ہے. تو اس پہ ایک نظم ہے ٹوٹل 2 مصروں کی، ٹوٹل 2 مصرے ہیں اس کے، لیکن اس نظم کا جو عنوان ہے وہ تقریباً 2.5 مصروں کا ہے. تو نظم کا عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اب جب 2 چیزیں سامنے رکھیں کہ معقول وجوہات 2 ہیں اور گھنٹہ لیٹ ہوئے ہیں، تو گھنٹے کا ٹائم کیسے پورا ہوا ہے اور معقول وجوہات کیا ہیں، ذرا دیکھیے گا. اچھا خیر کہ پنجاب یونیورسٹی مشاعرہ ہوتا تو فیصلہ ایڈیٹوریم میں تو میں نے جب یہ نظم کا عنوان پڑھا کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات، میں زبانی پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، نوجوان لڑکا. اس نے کہا چاچا جی یہ اس نظم کا عنوان دوبارہ سنائیں. اچھا خدا نہ خواستہ اس کی کوئی نیت خراب نہیں تھی، اس کی کوئی میلافائڈ انٹینشن نہیں تھی، جیسے ایسے شغل اس نے کہہ دیا، بزرگ آدمی ہے اور بغیر کسی یہ مطلب دیکھے پڑھ رہا ہے تو یہ بھول جائے گا، تو ذرا تھوڑا شغل لگ جائے گا. چلیے تو اس نے صرف شغل میلے کے لیے یہ جو تھا شغل کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ عنوان دوبارہ سنیں. تو میں نے اس کو کہا تمہیں میں عنوان دوبارہ سنا دوں گا، عنوان کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے یاد ہے، لیکن پہلے میں تمہیں ایک بات سنا. وہ یہ ہوا کہ ایک عدالت میں وکیل جو تھا وہ گواہ پہ جرا کر رہا تھا. تو وکیل کا مطلب تھا کہ میں گواہ سے کوئی ایسے سوال کروں گا، یہ گڑبڑا جائے گا، الٹا سیدھا جواب دے دے گا تو اس سے کیس کمزور ہو جائے گا، تو ہمارے جو ملزم ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے پوچھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں موقع پہ موجود تھا. کہتا تم موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس کا خیال تھا فاصلہ دائیں میں بتا دے گا، چلیں اس سے کوئی تھوڑی سی فرق پڑ جائے گا. تو اس نے کہا موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 10 انچ اور 3 سوتر کے فاصلے. اب اتنا صحیح جو تھی پیمائش یہ سن کر وکیل صاحب کے آنکھوں کو توتے ہو گئے. وکیل صاحب کو الٹا پڑ گیا فاصلہ پوچھنا. تو وکیل نے اس کو گھبرا کر پوچھا کہ تمہیں اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے تم نے بتایا؟ اس نے کہا کہ میں جب صبح گھر سے چلنے لگا تو اچانک ایسے میرے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ الو کا پٹھا عدالت میں میرے سے فاصلہ پوچھ لے. تو میں فیلے سے فاصلہ ناپ کے آیا. تو میں نے کہا برخوردار میرے بھی ایسی دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے سے یہ عنوان دوبارہ پوچھ لے. تو میں اس عنوان کا رٹا لگا گیا. تو عنوان اگر دیکھ لیں دوبارہ میں کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اگر 2 وجوہات دیکھیں کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پہلی معقول وجہ. پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں ایمی بینچ کا آدھا گھنٹہ لیٹ گئے اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے خون کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کالی جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گھر پہ لڑ سکتی ہے، اور زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی ستویں طے کے اندر بیٹھی گل کو پھاڑ سکتی ہے. اور اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، نی برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا، پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار کی روئی، بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. وہ ایک لڑکی کی شادی کے مسئلے کو اس نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بتائیں 2 باتیں کہ ایک تو یہ کہ میری شادی کب ہوگی اور دوسری یہ کہ میرے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں، ایک رشتہ میرے چچا زاد کا آیا ہوا ہے اور ایک میرے ماموں کے بیٹے کا ہے، ان دونوں میں سے کون خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی؟ نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھ کے کہا کہ تیری شادی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ خوش قسمت تیرے چچا کا بیٹا ہوگا، تیری شادی ماموزاد سے ہوگی۔ اور میں ایمانداری بات کر رہا ہوں کہ آپ یقیناً ممکن ہے کہ سننا چاہتے ہوں اور میں بھی سنانا چاہتا ہوں، لیکن وہی کہ تقریب پہلے کچھ ڈیلے ہو چکی ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ القدوۃ فاؤنڈیشن کے جو کفالت یتامہ کا جو انہوں نے رمضان سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنی یہ چیریٹی ڈنرز اور فنڈ ریزنگ، یہ اس سلسلے میں ہے۔ اور میں بھی آپ کے اور اس نیک مقصد کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، وہ اس لیے کہ جو اصل مقصد ہے وہ فنڈ ریزنگ ہے اور وہ یتامہ کے لیے ہے، اور وہی جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا شاید سب سے آسان طریقہ ہے جو چل کر آپ کے پاس آیا۔ تو دو چیزیں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک جو ہے وہ قطعہ ہے جناب اقبال کی زمین میں جو ہماری موجودہ امن و امان کی صورتحال پچھلے کچھ اشروں سے چل رہی ہے، اس حوالے سے ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں اعجاز۔ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں اعجاز، دور تک سب نے سنی زور سے ٹھاک کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ اور آخر میں قطع ابھی تھوڑی دیر بجلی بھی چلی گئی تھی ہماری ماشاءاللہ سے، جنریٹر کی بجلی چلی گئی تھی، باپڑا وہ بندہ کیا کچھ کہے۔ تو یہ بھی ایک قطع ہے۔ بچپن میں ہم ایک نظم جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے جناب اقبال کی کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چکنے میں دل کو۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک اس میں ایک فلسفہ تھا، اور فلسفہ کیوں نہ ہوتا۔ جناب اقبال کے ساتھ جو جگنو اور بلبل ان کی صحبت میں رہتے تھے وہ فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے۔ آج کل جو جگنو اور بلبل ہے خواجہ صاحب وہ آپ کے اور ہماری صحبت میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنا تو ایسے ہی نام لے لیا چلے ساتھ، تو وہ ہماری صحبت میں رہتے ہیں، تو ان کی ذرا زبان، ان کی گفتگو کا انداز اور ان کا ذرا مسئلہ دیکھیں کیا ہے کہ چار مصرے کہ جگنو بولا لوفر پنچھی، جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں۔ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، اور گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات کی اتنی تتی کوئی نہیں۔ بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جھکتے سوج رہی ہیں، تیری دم پر یو پی ایس ہے، ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں۔